तुम करते हो वो रायगा नहीं जाता। इन अय्याम के अंदर याद रखना, खुराफात न करना, लेकिन ईसाले सवाब करना, न्यास करना, शोहदाए करबला के नाम पे शरबत पिलाना, जितना पिला सकते हो पिलाना। शक्कर घर में नहीं है, कड़की है, शोहदाए करबला के नाम से पानी ही पिला देना। इसलिए कि जो मना करे, मैं उन भाइयों को कहता हूं मना मत करो, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है, बल्कि सियासता की रिवायतें हैं। ये नहीं मिलता कि एक रक्कासा ने, एक फाहिशा ने एक कुत्ते को पानी पिला दिया। कुत्ते को पानी पिलाया यारो, कुत्ते को पानी पिलाया, कुत्ते को पानी पिलाया। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया उस रक्कासा ने, उस फाहिशा ने, उस जानिया ने, उस जराइम परवर ने, उस जराइम के अंदर डूबी हुई खातून ने कुत्ते को पानी पिला दिया। कितने? चंद कतरे पानी पिला दिया। तो अल्लाह ने उस फाहिशा को जन्नती करार दिया। यारो अल्लाह अकबर, अगर किसी कुत्ते को कोई औरत पानी पिला दे चंद कतरे, उस पर वो जन्नती हो जाती है। अगर लाडले इमाम हुसैन के नाम पर हम कुत्तों को नहीं बल्कि हुसैन के गुलामों को अगर शरबत पिला दे कि हम जन्नती नहीं हो सकते, जन्नत में नहीं जा सकते, अगर हदीस को मानने का नाम ईमान है तो ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है। साल भर तो सब बयान करते हैं, मुहर्रम में क्यों भूल जाते हैं? इसलिए गली गली सबीले हुसैन लगा दो, कोई देखे ना देखे मेरा आका हुसैन देख रहा है, क्योंकि कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, और जो जिंदा है वो जन्नत से देख भी रहा है। अल्लाह अकबर। इसलिए किसी के बहकावे में ना आना। और यारो जरा पिला करके देखना, गोया के हुसैन कहेंगे ना, हुसैन अरे तू मेरे नाम पे शरबत पिलाता है, शरबत तेरी मिल्कियत है ना, आज तू पिला ले, पिला ले, हौज़े कौसर हमारी मिल्कियत है, हौज़े कौसर मैं तुझे पिलाऊंगा। और फिर कितने पिएंगे, कितने पिएंगे? अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना हामिद रजा कहते हैं हाथों से यार 4 यार के, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जार। हम अबू बकर वाले हैं, उमर वाले हैं, उस्मान वाले, अली वाले हैं, हसनैन वाले हैं। हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम दस्ते हसन हुसैन से, और मिलेंगे जाम 2। कैसा मुकद्दर है। और अली मुर्तजा के नाम पे जो सहाबा को गालियां देते हैं ना, वो भी सुन ले। मौला अली कहते हैं मैं हौज़े कौसर पर हूंगा। सिद्दीक ने देखकर मुस्कुराया, बात आई है तो अर्ज कर दूं ताकि उनकी भी, उनके बारे में पता चल जाए। अहले बैत के नारे पर जो है वो किसी के फंदे में ना आना, किसी के चक्कर में ना आना। याद रखे, जब तक सहाबा को नहीं मानोगे अहले बैत का दामन हाथ में नहीं आएगा, और जब तक अहले बैत पे कुर्बान न हो जाओगे सहाबा की मोहब्बत करना काम नहीं देगी। हम दोनों हाथ में दोनों दामन पकड़े। अल्लाह ने हाथ 2 इसीलिए दिए, एक हाथ में अहले बैत, दूसरे हाथ में सहाबा। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सिद्दीक ने देखकर अली को मुस्कुराया। अली मुर्तजा ने कहा, मेरे मौला अली ने कहा अबू बकर मुस्कुराते क्यों हो? सिद्दीक ने कहा भाई अली देखो रसूलुल्लाह ने अकेले में कहा, अगर दिल में अदावत होती तो सिद्दीक ओपन क्यों करते? ओपन करके बता रहे हैं कि अली मेरा है, मैं अली का हूं, अली मौला है मोमिनीन का, सिद्दीक मोमिन अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक ने कहा भाई अली मैं नबी की बारगाह में अकेला बैठा था, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकेला बैठा था। आका ने फरमाया सिद्दीक हौज़े कौसर पर अली होगा, अली हौज़े कौसर पर अली होगा। अली ने सुनकर मुस्कुराया। कहा अली तुम क्यों मुस्कुराते हो? कहा तुम्हें तो कहा जाता है हौज़े कौसर पर अली होगा, और मुझे कहा गया अली कौसर का जाम उसी को पिलाना जो अबू बकर का मानने वाला होगा, अबू बकर के दुश्मन को न पिलाना। इसलिए जो है किसी के नारे पे न जाना। हम लोग जो है वो जो अहले बैत के नाम पे रोते तो है लेकिन सीने पर जुल्म नहीं करते, इसलिए कि ये सीना जुल्म के लायक नहीं है। जिसमें अहले बैत की मोहब्बत हो यार वो पिटा नहीं जाएगा। अहले बैत की मोहब्बत वाला न यहाँ पिटा जाएगा न वहां पिटा जाएगा। तो फिर हम इसलिए नहीं पीटते ना, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत है, न यहाँ पिटेंगे न वहां पिटेंगे। जहां सहाबा की अदावत है अल्लाह ने यहीं से शुरुआत करा दी, यहाँ पीटो तुम वहां पीटेंगे हम, हमारे फरिश्ते। इसलिए कि जहां अहले बैत सहाबा की मोहब्बत नहीं है। अर्ज कर रहा था यजीद के मदीने मुनव्वरा के अय्याम मेरे इमाम मौला हुसैन जब मिलने के लिए गए, अभी उसकी गंदगी ओपन नहीं हुई थी, बैठे तो कुछ पी रहा था। पूछा यजीद
حج کر کے آیا ہے, یہ بو کیسی ہے؟ تو کہا کہ یہ ملک شام کی جو ہے وہ مخصوص خوشبو ہے, آپ پیو گے؟ جام دیا امام حسین کے سامنے, اس لیے کہ اکثر پینے والوں کی عادت ہے کہ وہ دوست تو بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ برائی جو ہے نا وہ عام ہو جائے تو لوگ ان کو برا نہ کہیں. اسلام میں شراب حرام ہے, کل مسکر حرام. یزید علیہ السلام شراب پیتا تھا, امام حسین کے سامنے رکھا اس نے, آپ بھی پیے. اس پلید کو کیا پتا جو ساقی کوثر کی زبان چوس کر کے بڑا ہوا ہو. امام نے کہا استغفر اللہ, یہ تو شراب ہے. اب وہ کہتا ہے حسین پیو پیو, میں تو تمہیں حسن کی طرف لے جاتا ہوں, خوبصورت لڑکیوں کی طرف لے جاتا ہوں, جن کے لیے تمہارے دل میں محبت ہے اس طرف لے جاتا ہوں. پیو, خوبصورت لڑکیوں سے محبت کرو, عیش کرو, یہ عیش کی جگہ ہے. میرے حسین نے کہا استغفر اللہ, تو شہر نبی کا احترام نہیں کرتا اور ناراض ہو کر کے اٹھ کر کے چلے گئے. یہ یزید کے مدینہ منورہ کے حج کے بعد کا پیریڈ ہے. جو یزید اتنا بدترین ہو اسے مسلمانوں کا ہیرو بنایا جائے گا. دشمنان اسلام یزید کو صرف اس لیے ہیرو بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو کل تانا دیں کہ تمہارا امیر تو یہ تھا, لیکن ہم تو اسے پیروں تلے کچلتے ہیں. جب کوئی کہے گا نا یزید تمہارا امیر تھا تو ہم کہیں گے ہم نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے, ہمارا امیر حسین ہے. حسین جو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے, جو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے وہ ہمارا امیر ہے. تو اس لیے مسلمانوں یہ جو یزید کی گندگی ہے, ابن کثیر نے لکھا, بڑے بڑے محدثین نے, علامہ جریر تبری نے لکھا, ابن خلدون نے لکھا, جو ہے مورخین بھی, مفسرین بھی, محدثین بھی, سب متفق ہے یزید علیہ السلام شراب پیتا تھا. محرمات کے ساتھ یعنی پھوپھی بہن جن کے ساتھ اللہ نے نکاح کو منع کیا ہے نکاح کرتا تھا. بلکہ اس گندے پلید نے کہا تھا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مجھے موقع ملے گا تو میں عائشہ کے ساتھ بھی نکاح کروں گا. استغفر اللہ, جبکہ وہ مومنین کی ماں ہے, ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے. اس کے اتنے گندے پلید عقیدے تھے, وہ بندروں کو نچاتا تھا, وہ قوم لوط کی طرح عمل کرتا تھا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتا تھا. اتنی مقدس شخصیت کو اتنا بدترین آدمی کہتا تھا میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے. حسین نے کہا سب لٹا دوں گا, شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, جو تنبورے بجاتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, جو لڑکیوں کی آواز میں گانے سنتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. میں تم کو بھی کہتا ہوں سنیو, صرف 4 دن کے حسینی مت بنو. حسین کو شراب سے نفرت تھی, تم بھی شراب سے نفرت کرو. حسین کو گانوں سے نفرت تھی, تم بھی گانوں سے نفرت کرو. حسین کو نامحرموں کا چہرہ تکنے سے نفرت تھی, تم بھی نفرت کرو. یہ کیا ہے کہ تم محفل حسین میں آ کر آنسو بھی بہاتے ہو, پھر شراب کے اڈوں پر بھی جاتے ہو. شراب حرام ہے. میرے رسول نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جب تک وہ توبہ نہ کر لے. شراب پینے والا جب قبر میں رکھا جائے گا تو اس کا منہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح. حسینیت کردار کی پاکیزگی کا نام ہے, حسینیت کیریکٹر کی بلندی کا نام ہے. حسین اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا ہمارے زمانے میں حسین سے افضل کوئی نہیں تھا. عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا حسین سے بڑا متقی میں نے اپنے دور میں کسی کو نہیں دیکھا, وہ حسین جو پوری رات عبادت کرتے ہوں. یزید کہتا تھا بیعت کا مطلب کیا تھا؟ یہ بیعت مطلب پیری مریدی کی بیعت نہیں. اب غور فرمائیں, کل اسی بنیاد پر تقریر آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ کل 7:45 بجے غوثیہ مسجد میں عشاء کی جماعت ہو جائے گی, نماز ختم ہوگی, فقیر کا بیان شروع ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تو ہم امام مسلم کی شہادت پر بھی نہیں پہنچے, کربلا شریف کا سفر بھی شروع نہیں ہوا اور یہ واقعات ابھی بیان کرنے. اور ایک بات عرض کر دوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ کتنے پاگل لوگ ہیں, 15 سال سے امین القادری وہی واقعات بیان کر رہے ہیں اور یہ دیوانوں کی طرح جاتے ہیں, تو پھر کیا کوئی نیا واقعہ بیان کریں؟ تراویح کے اندر تو وہی سننے کو ملتا ہے نا, قرآن مقدس میں واقعات وہی سننے کو ملتے ہیں نا. کوئی کہے یار ساری زندگی وہی سنا, نادان جو اہل عشق ہے نا اسے پتا چلتا ہے
کہ بار بار ذکر حسین میں لطف کیا ملتا ہے. آقا نے بار بار حدیثیں بیان کی، میرا حسین شہید ہوگا، میرا حسین شہید ہوگا. اور یہ کہ یار یہ کیا شہادت کا بیان کرتے ہیں، روتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شہادت بیان کرنا میرے نبی کی سنت ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے. اور بیان کر کے رونا اور سننے والوں کا سن کر رونا، یہ بھی نبی کی سنت ہے. آقا نے فرمایا میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، بلکہ مٹی بھی دی آقا نے. ام سلمہ یہ مٹی کربلا کی ہے، یہ مٹی کربلا کی، اپنے گھر میں رکھ لو، جب لال ہو جائے نا سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا. یارو تم تبرک کے قائل نہیں ہو، کربلا بتا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مدینے کی مٹی لانے سے کیا فائدہ، اسے تبرک بنانے سے کیا فائدہ. نبی نے اپنے گھر میں رکھا ہے کربلا کی مٹی، نبی نے اپنے گھر میں. یارو مٹی کون سی تعظیم کے ساتھ رکھی جاتی ہے؟ جس کے اندر عظمت ہوتی ہے نا، فضیلت ہوتی ہے نا. تو نبی نے کربلا کی مٹی گھر میں رکھی، کس کو دیا؟ ام سلمہ کو. امی جان عائشہ کو نہیں دیا، سب سے پیاری عائشہ تھی، ماں عائشہ کو نہیں دیا. کسے دیا؟ ام سلمہ کو. حضور جانتے تھے واقعہ کربلا کے وقت عائشہ پردہ فرما جائے گی، ام سلمہ حیات رہے گی، تو جو زندہ رہے گی اسی کو دو نا، تاکہ یہ مٹی بھی وہ دیکھ سکے اور لوگوں کو بتا سکے. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم بعد میں عرض کریں گے. لیکن آپ سے یہی کہتا ہوں، آقا نے شہادت حسین بیان کیا، بیان کر کے خود بھی روئے، صحابہ کو رلایا. بلکہ ایک حدیث پڑھ دوں، ایک حدیث. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال مقبول ہیں. علامہ ناصر لکھتے ہیں، علامہ ناصر کیا لکھتے ہیں توجہ فرمائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبا ذبح کیا نا، توجہ سے سنیں، بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں، شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے. جب دمبا ذبح کیا نا تو اپنا بیٹا ذبح نہیں ہوا، بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کاش میرا بیٹا ذبح ہو جاتا نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی، کیونکہ بیٹا ذبح ہونے پہ تو بہت اجر دیتا، بہت اجر دیتا. کیونکہ بیٹا جو ذبح ہو جاتا تو پھر اجر اپنی شان کے مطابق دیتا. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو افضل یا محمد، تو کہا محمد، تیری ذریت افضل یا محمد کی، تجھے عزیز. عزیز کون ہے؟ تجھے اپنی اولاد عزیز ہے یا محمد کی اولاد عزیز ہے؟ کہا مولا اپنی اولاد سے زیادہ عزیز محمد کی اولاد ہے. تو کہا ابراہیم ابتدا تو نے کی ہے نا، ابتدا تو نے کی ہے نا چھری رکھنے کی، انتہا محمد کی اولاد حسین پہ ہوگی. اور جو ان کا ذکر سن کر کے روئے گا نا تو تجھے اسماعیل ذبح کرنے پر میں جتنا ثواب دیتا